وہ شخص جس کا نام سنتے ہی میدان جنگ کی گرج سنائی دیتی ہے، وہ جرنیل جس کی حکمت عملی نے بڑی بڑی سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا، وہ مرد مجاہد جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ یہ کہانی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی، ایک ایسے سپہ سالار کی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قریش کے معزز قبیلے بنی مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ بچپن ہی سے انہوں نے گھڑ سواری، تلوار بازی اور جنگی حکمت عملی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ نہ صرف جسمانی طور پر طاقتور تھے بلکہ غیر معمولی ذہانت اور قیادت کی صلاحیتوں کے مالک بھی تھے، اسی لیے کم عمری ہی میں وہ قریش کے نمایاں جنگجوؤں میں شمار ہونے لگے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں وہ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے اور غزوہ احد میں ان کی ایک زبردست جنگی چال نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا تھا، جس سے مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں سچائی کی روشنی داخل ہونے لگی۔ وہ غور کرنے لگے کہ اسلام دن بدن کیوں پھیل رہا ہے اور کیوں اس کے ماننے والے ہر مشکل میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ آخرکار 7 ہجری میں انہوں نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ دل میں سوالات تھے مگر مقصد صرف حق کی تلاش تھا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محبت سے خوش آمدید کہا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اسی لمحے ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں دین اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ جنگ موتا میں جب مسلمانوں کے تینوں کمانڈر شہید ہو گئے اور فوج شدید خطرے میں آ گئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھالی۔ انہوں نے نہایت حکمت اور ذہانت سے فوج کو منظم کیا، دشمن کو دھاکہ دیا کہ مسلمانوں کو مزید کمک مل چکی ہے اور ایک ناممکن صورتحال کو سنبھال کر مسلمانوں کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ اسی کارنامے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا تو عرب میں کئی فتنے سر اٹھانے لگے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کے خاتمے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ جنگ یمامہ میں انہوں نے مسیلمہ کذاب کو شکست دے کر ایک بڑے فتنہ کو ختم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے عراق اور شام میں شاندار فتوحات حاصل کیں۔ انہوں نے نہایت کم وسائل کے باوجود بڑی بڑی فارسی اور رومی افواج کو شکست دی۔ ان کی جنگی حکمت عملی، تیز رفتار فیصلے اور بے خوف قیادت نے دشمنوں کو حیران کر دیا۔ جنگ یرموک ان کی زندگی کا ایک عظیم معرکہ تھا جہاں انہوں نے رومی سلطنت کی ایک بہت بڑی فوج کو شکست دی۔ یہ فتح صرف ایک جنگ کی کامیابی نہیں تھی بلکہ ایک بڑی سلطنت کے زوال کی ابتدا تھی۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی عظمت کے عروج پر تھے اور لوگ انہیں ناقابل شکست سمجھنے لگے تھے۔ پھر وقت بدلا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا۔ اس فیصلے کی وجہ یہ تھی کہ لوگ فتوحات کو خالد کی ذات سے منسوب کرنے لگے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا ایمان مضبوط رہے اور وہ کسی انسان کے بجائے اللہ پر بھروسہ کریں۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اس فیصلے کا علم ہوا تو انہوں نے نہ کوئی شکایت کی اور نہ ہی ناراضگی ظاہر کی۔ انہوں نے مکمل عاجزی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کیا اور ایک عام سپاہی کی طرح اسلام کی خدمت جاری رکھی۔ یہی ان کی اصل عظمت تھی کہ وہ عہدے کے نہیں بلکہ اللہ کے وفادار تھے۔ زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے فرمایا کہ ان کے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں جنگ کے زخم نہ ہوں، مگر اس کے باوجود وہ بستر پر وفات پا رہے ہیں۔ یہ ان کی ایک حسرت تھی کہ انہیں شہادت نصیب نہ ہو سکی۔ بالآخر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر اپنی بہادری، اخلاص اور ایمان کی ایسی مثال چھوڑ گئے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل کامیابی طاقت، عہدے یا شہرت میں نہیں بلکہ اخلاص، ایمان اور اللہ کی رضا میں ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو ان کی پوری زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔